کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن وہ خود اس میں آپ گرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ملتان ٹیسٹ پاکستان نے عاقب بال صاحب کی ایک ٹیکنالوجی اور ان کے ایک طریقہ کار کے مطابق پچ کو خشک کر کے سپنرز کو اس کے اوپر مدد فراہم کرنے کا سوچا، اور پاکستان نے اس طرح سے انگلینڈ کو ناکو چنے چبوائے۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں بھی دبڑ دوز انداز میں شاندار کارکردگی پیش کر کے میچ تو جیت لیا، لیکن ہر میچ آپ کو بالرز نہیں جتوا سکتے، بلے بازوں کو بھی اپنی کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھانی پڑتی ہے۔ ہمارے سپن بالرز تو بہت اچھا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، کارکردگی ان کی سب کے سامنے ہے، لیکن آج ٹیسٹ میچ کا محض تیسرا ہی روز ہے اور پاکستان پر شکست کے سائے گہری طرح سے منڈلا رہے ہیں۔ عزیزان من، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان کا سکور 97 رنز ہے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور جو جال پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے لیے بچھایا تھا اسی جال میں ہمارے اپنے بلے باز بھی منہ کے بل گرے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ اس میں بابر اعظم شامل ہیں، اس میں شان مسعود شامل ہیں، اس میں ڈومیسٹک میں رنز کا انبار لگانے والے انہی پچز پر کھیلنے والے کامران غلام شامل ہیں، اس میں محمد حریرہ شامل ہیں، اور اس میں سلمان علی آغا بھی شامل ہیں۔ سعود شکیل کا نام لینا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس سیریز میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پائے۔ عزیزان من، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ اپنے سپنرز کی مدد سے ہر میچ، ہر ٹیسٹ سیریز اور ہر ٹیم کو قابو نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری شان مسعود صاحب کی ناقص کپتانی کو کہ پہلی اننگز میں 35 یا 36 پہ 7 آؤٹ تھے، 54 پہ 8 آؤٹ ہوئے، اور پھر اننگز کا اختتام ہوتا ہے 163 رنز پہ۔ اور اگر آج پاکستان میچ ہارتا ہے، جو کہ عین ممکن ہے، تو اس پہلی اننگز میں بلے بازوں کی جانب سے، ویسٹ انڈیز کی آخری ٹیل اینڈرز کی جانب سے جو آخری پارٹنرشپ قائم کی گئی، یہ اس کا نتیجہ ہوگا، وہی میچ وننگ ثابت ہوگی۔ اندازہ کیجئے بھئی، آپ کے بلے باز، آپ کے گیند باز اگر صحیح طرح سے گیند بازی نہیں کر پا رہے، ٹیل اینڈرز کو صحیح طرح آؤٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے سوچیں، آپ سلمان علی آغا کو لگا دیں، آپ کامران غلام کو لگا دیں، آپ بابر اعظم کو لگا دیں۔ بالنگ تو یہ سارے کر سکتے ہیں، کسی ایک ایسے بندے کو لگا دیں جس کی بال نیچے بیٹھ جائے، کوئی ایکسٹرا ٹرن ہو جائے اور ہمیں وکٹ مل جائے۔ نہیں، آپ نے اسی سے لمبے لمبے سپیل کروانے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 وکٹیں ایک کھلاڑی کی ہو جائیں اس کے لیے بڑا اعزاز ہے، لیکن اگر اس کی 5 وکٹوں کے پورا کرنے کے چکر میں ٹیم کھڑے لگ رہی ہے تو یار آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کی باری آئی پہلی اننگز کے اندر، تو وہی بابر اعظم یار جس کو بائیں ہاتھ کا سپن بالر آتا ہے، بابر اعظم صاحب جو ان کے ہاتھ میں پھول جاتے ہیں، ان کے فینس ان کو دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا کنگ کہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ بائیں ہاتھ کا گیند باز سامنے آیا اور بابر اعظم صاحب نے وکٹ تحفے میں پیش کر دی۔ یار گیند نیچے بیٹھ رہی ہے، پچ بے انتہا خشک ہے، تو آپ گیند نیچے بیٹھنے والی بال کو کیوں پیچھے ہٹ کے بیک فٹ پہ پچھلے قدموں پہ جا کے کھیل رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر یہ تکنیک آپ کی کب درست ہوگی اور کب آپ اپنے اوپر سے یہ ٹیگ اتاریں گے کہ بابر اعظم پاکستان کے لیے میچ وننگ پرفارمنس دے سکتے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ عرصہ ہو گیا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بابر اعظم کے بلے سے سنچری نہیں آئی، اور اب تو دن بھی کاؤنٹ کرنا چھوڑ دیے کہ بھائی پتہ نہیں نہ جانے کب آئیں گے۔ اور پھر کامران غلام، آپ کو یہ سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے بچے کہ ٹیم میں جگہ بنانے سے زیادہ مشکل ٹیم سے ڈراپ ہونے کے بعد دوبارہ واپس آنا یہ ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آپ ایک اوور میں 2 چوکے لگا چکے ہیں پچھلے اوور میں، پھر آپ اگلے اوور میں قدموں کا استعمال کر کے چھکا کاہے مار رہے ہیں بھائی؟ اس شاٹ کی بھلا کوئی ضرورت تھی؟ اور پھر شاٹ بھی مس ہٹ۔ ایکسٹرا جو ہے نا، وہ آپ کے اندر کچھ انرجی ہے کہ آپ ہر گیند باز کو چھیڑنا ضروری سمجھتے ہیں، کبھی اس کو یوں بلہ دکھاتے ہیں، کبھی کس کو بلہ دکھاتے ہیں۔ برو ایسا کیسے چلے گا؟ آپ کا ابھی کیریئر کا آغاز ہے، آپ نے ابھی اس شہرت کی بلندی کی معراج تک پہنچنا ہے جس کا ٹیلنٹ اور ہنر آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ لیکن اگر یہی حرکتیں رہیں تو نسیاں منسیاں ہو جائیں گے، آپ کو بھلا دیا جائے گا، اس لیے کہ پیچھے لائن لگی ہے، ڈومیسٹک میں رنز کے انبار کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ اگر آپ احمد شہزاد کی طرح ڈراپ ہو گئے تو پھر واپسی کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ سوشل میڈیا پر چیختے چلاتے رہیں گے اور احمد شہزاد کی طرح ہی بلکہ ایک جوان بیوہ کی طرح بال کھولے منڈیر پر بیٹھ کر بین کرتے ہوئے تو دکھائی دیں گے۔ کرکٹ سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، آپ ڈومیسٹک کھیلیں گے،
لیکن قومی ٹیم میں آ نہیں سکیں گے. اس لیے جو آپ کو موقع ملا ہے اس موقع کے ساتھ انصاف کریں. اور میں عاقب جاوید صاحب یا جو ہماری ٹیم انتظامیہ کی اپروچ ہے اس پہ بھی ایک تنقید کروں گا. آپ ہوم ایڈوانٹیج استعمال کریں، کوئی نہیں منع کرتا، ہر ٹیم یہی کرتی ہے، بالخصوص سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش. پاکستان اگر ایسا کر رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ ٹیم اگر اسپنرز کے جال میں مہمان ٹیم کو پھنسا کر جلدی آؤٹ کرتی ہیں تو جواباً 400، 450، 500 رنز بھی بناتی ہیں اور ایک اننگز کی لیڈ سے میچ جیتتی ہیں. اور ہم تو پہلی اننگ کا خسارہ بھی نہیں پورا کر پا رہے. ہمارے اسپنر اگر اس پچ پہ اچھا کرتے ہیں تو ان کے اسپنر بھی اچھا کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ باقی ممالک کے بلے باز اسپن کو اتنا ہی اچھا کھیلتے ہیں اور ہمارے بلے باز کہاں گئے وہ یونس اور یوسف اور انضمام اور اسد شفیق اور پروفیسر حفیظ اور سرفراز احمد کے وارث جو اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے تھے. اور اب نہ جانے کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے. اسپنرز کو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی اپروچ کو کہ انہوں نے وکٹیں گنوانے کے بعد بڑھ کر اٹیک کیا اور کہتے ہیں کہ فتح ہمیشہ بہادروں کا مقدر ہوا کرتی ہے، فتح ہمیشہ بہادروں کو ملا کرتی ہے، فتح ہمیشہ بہادروں کا ہی نصیب ہوا کرتی ہے. وہ بہادری سے کھیلے، اٹیکنگ کرکٹ کھیلی، بڑھ کر آگے چڑھ کے انہوں نے حملے کیے اور نتیجتاً ابھی وہ میچ کے ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. این ممکن ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں پاکستان یہ میچ ہار چکا ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں اگر زندہ رہا اگلے 10-15 سالوں تک، اللہ مجھے ایمان کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں، تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے 38 پر 7 اور 54 پر 8 ہونے کے بعد یہ میچ گنوا دیا تھا. اور ایسے بہت سارے میچز ہیں جو دل پہ لکھے ہیں، جن کا درد آج بھی دل کے اندر ہے کہ وہ میچ ہم جیت سکتے تھے، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، کاش وہاں پہ یہ ایسا ہو جاتا. لیکن ایسے کاش پاکستانی ٹیم کے ساتھ بہت سارے جڑے ہیں اور نہ جانے کب تک جڑتے رہیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.